اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوستو، ہم نے کل تک کی گفتگو میں اپنے درس عوامل گرائش پہ الحاد و گریز از دین در مغرب زمین کے بارے میں گفتگو کی، اور اس میں کچھ عوامل کہ جو مغربی دنیا کے رہنے والے لوگوں کے دین سے دور ہونے، دین سے بھاگنے، دین کا انکار کرنے اور خدا کا انکار کرنے کا سبب بنے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی۔ ان میں سے جن عوامل کے بارے میں اب تک گفتگو ہو چکی ہے، پہلا عامل جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ یہ تھا کہ چرچ جس دین کو پیش کرتا تھا، جن مفاہیم کو پیش کرتا تھا، وہ خلاف عقل، خلاف فکر، خلاف استدلال تھا۔ لہذا جو دین ایسے مطالب کو پیش کرتا ہے وہ لوگوں میں مقبولیت حاصل نہیں کرتا۔ لوگوں نے بھی دیکھا کہ ایسے سست مطالب کہ جو خلاف عقل و خرد ہوں، اگر دین ایسی چیز پیش کرتا تو انہوں نے دین کا ہی انکار کرنا شروع کر دیا، خدا کا ہی انکار کرنا شروع کر دیا۔ دوسری چیز جو تھی وہ کلیسا کا ظلم و ستم تھا۔ دیکھیے، ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ کسی بھی انسان فطرتاً کسی پریشر کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ انسان جو ہے، انسان انس سے بنا ہے۔ درمیان میں بات آ گئی انس، اگر انس سے بنا ہے تو اسی لیے اس کا نام انسان رکھا گیا کہ بھئی یہ محبت کا غلام ہے۔ محبت سے اس چیز کو، کسی بھی چیز کو کہا جا سکتا ہے۔ اس سے زور زبردستی ظلم و ستم کے ساتھ یہ سہ لے گا، لیکن دل میں اس چیز کو جگہ نہیں دے سکتا۔ تو کلیسا نے جب ظلم و ستم کیے تو بجائے اس کی کہ خالی کلیسا کی مخالفت ہوتی، اصل دین کی مخالفت کو لوگ اٹھا۔ تیسری چیز جو تھی، وہ جو فلسفی مطالب تھے وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے، لہٰذا ان سے غلط نتیجہ۔ مثلا وہ سمجھتے تھے کہ ہر موجود علت چاہتا ہے، جبکہ ہر موجود علت نہیں چاہتا، بلکہ ہر موجود ممکن علت چاہتا ہے اپنے وجود میں، اپنے ہونے میں۔ اور اسی سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کی بھی کوئی علت ہونی چاہیے، اور اللہ کی کوئی علت ہے نہیں، وہ علت ہے، لہذا اللہ ہی نہیں۔ تو یہ انہوں نے غلط مقدمات سے غلط نتیجہ اخذ کیا۔ چوتھی چیز جو ہم نے پیش کی آپ کے سامنے، وہ اجتماعی جو مفاہیم کلیسا پیش کرتا تھا، سیاسی مفاہیم جو کلیسا پیش کرتا تھا، وہ اس طرح کے تھے کہ انسان فکر کرتا تھا وہاں کا کہ جیسے ہی میں نے ان مطالب کو قبول کیا میری آزادی سر۔ تو اس طریقے سے کلیسا نے اپنی غلط بیانیوں، غلط کارکردگی کی وجہ سے دین سے لوگوں کو دور کیا۔ آج جو ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اظہار نظر غیر متخصص۔ پانچواں عامل تھا کہ ان افراد کا دین کے مسائل میں اظہار نظر کرنا جو دین کے جاننے والے نہیں تھے، وہ بھی سبب بنا کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ دیکھیے، کسی بھی چیز میں اس کا جاننے والا ہی نظر دے تو تبھی بہتر ہوتا ہے، تبھی معصومیت رہتی ہے۔
اگر وہ شخص نظر دینے لگے کہ جس کا اس علم سے اس فن سے کوئی رابطہ نہیں ہے تو وہ شخص جو جانتا ہی نہیں ہے وہ کیا نظر دے گا؟ اگر نظر دے گا بھی تو وہ ایسی ہی نظر ہوگی کہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ مثلا ہمارے ہندوستان، پاکستان، مشرق وسطیٰ، دوسری جگہ، سبھی جگہ پہ تقریباً ایسا ہے کہ وہ دین اور خدا اور ان کے بارے میں، مسائل شرعی کے بارے میں ہندوستان پاکستان میں زیادہ ہے، اس طریقے سے نظر دینے لگتے ہیں کہ اتنی جلدی مجتہد بھی نظر نہیں دے سکتا جس نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، اپنی زندگی کا سرمایہ اس پر خرچ کیا ہے، وہ بھی کسی بھی چیز کا جواب بغیر سوچے سمجھے نہیں دیتا، اس سے کہیں زیادہ اسپیڈ سے ہمارے یہاں جواب دے دیا جاتا ہے۔ یا تاریخ کے مسائل میں، مثلا تاریخ کی ایک چھوٹی سی کتاب پڑھی ہے، مثلا اردو زبان کی 14 ستارے پڑھ لی، وہ بھی اگر پڑھ لی بہت بڑی بات، ورنہ وہی مجلسوں سے جو تھوڑا سا سنا ہے کسی بھی ذاکر کیا، وہ چاہے کیسا بھی ہو، چاہے اس نے کوئی تاریخ پڑھی ہو نہ پر، بس اس کی بات حجت ہو جاتی اور ہم پھر اسی کے مطابق دین کو توڑنے لگتے۔ اگر غیر متخصص افراد اظہار نظر کرتے ہیں کسی بھی چیز میں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نظر کے انکار کے بجائے جس چیز کے بارے میں نظر دی جا رہی ہے اس کا بھی انکار کرنے لگتا ہے۔ یورپ میں بھی ایسے ہی ہوا، مثلا خدا شناسی، ٹھیک ہے پروردگار کو انسان فطرتاً جانتا ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے، اتنی حد تک آسانی سے وہ سمجھ سکتا ہے، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ اگر اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا پروردگار ہے، لیکن الہیات کی بحثیں بہت دقیق ہوتی ہیں اور ان میں بڑا عقل و شعور چاہیے، بڑی فکر چاہیے، بڑا تحمل چاہیے۔ اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کا ظرف چھوٹا ہے وہ اگر اس چیز میں پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں بحثیں ایسی ہیں کہ وہ صحیح نتیجے تک نہ پہنچے اور گمراہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ظرف بھی چاہیے، اس کے لیے مطالعہ بھی چاہیے، اس کے لیے استاد بھی چاہیے، جو عمیق بحث ہے ان کے لیے، ورنہ اصل وجود خدا تو الحمدللہ فطری ہے، اس تک پہنچنا اور ہر شخص پہنچ۔ یہ یورپ میں ہوا، یورپ میں ایسے افراد نظر دینے لگے کہ جو اس چیز میں نظر دینے کے مستحق نہیں تھے، نظر دینے کے لائق نہیں تھے، جس کے نتیجے میں ہوا کہ جب صاحبان عقل و شعور نے ان کی نظر کی بررسی کری، دیکھا یہ تو بالکل بچوں والی بات ہے، یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے، یہ کیسا انہوں نے تصور پیش کیا خدا کا یا دین کا۔ تو وہ اس تصور کے انکار کی بجائے خود اصل جو تھا اس کے انکار پر اترا، یعنی وجود خدا، وجود دین کے انکار پر لوگ اترا۔ تطبیق کرتے ہیں، اظہار نظر غیر متخصص اگرچہ اساس خدا شناسی آن اندازے کے عموم مردم وظیفہ داران بدانان و بیان ایمان داشتے باشن سادے و فطری است۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ خداوند عالم کی معرفت اس مقدار میں جتنا لوگوں کو جاننا ضروری ہے کہ وہ جانیں اور جتنا ضروری ہے اس کے اوپر ایمان رکھیں، یہ تو ایک چیز سادہ اور فطری چیز ہے، واقعاً آسانی سے سمجھ سکتا ہے انسان۔ اما دقت و ژرف نگاری در الہیات مسائل بسیار پیچیدے و بغرنجیرہ به دنبال میاد، لیکن دقت ڈیپلی سوچنا، اس کے اندر دقت سے دیکھنا، پورے بنیاد تک پہنچنا الہیات کی، توحید کی، اوصاف پروردگار کی
بنیاد تک پہنچنے کے نتیجے میں کچھ ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ جو بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور جن کا جواب پانا بہت سخت ہو جاتا ہے، ہر کسی کو اس کا جواب نہیں مل سکتا. جیسے بحث الصفات و اسماء خدا متعال، صفات اور اسماء پروردگار کی گفتگو، قضاء و قدر الہی کی گفتگو، جبر و اختیار کی گفتگو، وہ مانند بیان اور اس طریقے کی اور دوسری بحثیں کہ جن کے اندر ہر کوئی نظر نہیں دے سکتا ہے. کیونکہ یہ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ چھوٹے سے سوئمنگ پول میں تیرنے والا ہے تو وہ ادھر سے ادھر پار کر سکتا ہے یا مثلا اس کی گہرائی ناپ سکتا ہے. لیکن یہ توحید جو ہے، یہ صفات الہی جو ہے، یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا نام ہے اور آدمی اس کے کی تلاش میں چلا جائے تو نتیجہ اس کا یہی ہے کہ سانس آنا بند ہو جائے گا. بہت کم لوگ ہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوصاف اور اسما کو پوری طرح سمجھ لیا ہے. یہ سلومی کا دعویٰ کرنے والے تاریخ میں کم لوگ. تو یہ جو بحثیں ہیں اسماء و صفات پروردگار کی، قضاء و قدر الہی کی، جبر و اختیار کی بحثیں، ان کے لیے ظرف بھی چاہیے، ہمت چاہیے، مطالعہ چاہیے. اگر یہ سب چیزیں ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں جو تعبیر فرمائی ہے وہ سب سے بہتر ہے کہ یہ دریائی عمیق است، ایک گہرا دریا ہے. وہ ہر کسی نمی توانت دران وارث شدہ ادھار نظر کنت. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اس دریا میں وارد ہو جائے گا وہی صاحب نظر ہو جائے، ایسا نہیں. تو لہٰذا اس چیز میں ہر کسی کو نظر نہیں دینی چاہیے. اما با کمال تعصف، لیکن افسوس کے ساتھ ہم در غرب و ہم در شرق، مغربی دنیا میں بھی اور مشرقی دنیا میں بھی، ہر کس بے خود اجازت دادے، ہر کوئی شخص اپنے آپ کو اس بات کے لیے مستحق سمجھتا ہے، لائق سمجھتا ہے کہ در ان بارے اظہار رائے کی بات، وہ اس بارے میں رائے دینا اپنے آپ کو اس کے لائق سمجھتا ہے. وہ نظر دیتا ہے تو نظر دیتا ہے، نظر دینے کے لائق سمجھتا ہے. ان موجب شدہ یہ سبب بنا ہے کہ مطالب بے صورت غلط و ناصحیح بے مردم منتقل شد. یہ چیز سبب بنی ہے کہ مطالب جو دقیق عمیق مطالب تھے وہ غلط طریقے سے، ناصحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچے. وہ احیاناً آنان را نسبت بے اصل حقانیت دین مردسہ، اور جب یہ مطالب نہیں سمجھ پائے وہ یا نہیں سمجھا پائے تو اب نتیجے میں وجہ اس کے کہ ان مطالب کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا یا ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جاتی، اصل چیز کو قبول کیا جاتا، اس کے نتیجے میں انہوں نے اصل حقانیت دین اور اصل وجود خدا کو ہی انکار کر دیا. احیانا نسبت بے اصل حقانیت دین کی حقانیت کو ہی انہوں نے مردد سازات یعنی اس شک میں مبتلا کر دیا کہ آیا یہ دین حق ہے بھی یا. شہید استاد مطہری رحمت اللہ علیہ در ان بارے داستان زیرہ نقل نکلا. شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں ایک قصہ نقل کیا ہے، داستان چھوٹی سی. شخصی در پاسخ به این پرسش کہ چرا خداوند به کبوتر بال داده اما به شتر نداده است. یعنی ایک شخص نے اس سوال کے جواب میں کہ کیوں خدا نے کبوتر کو تو پر دیے ہیں لیکن اونٹ کو پر نہیں دیے، اس جس سے پوچھا گیا تھا اس شخص نے اس کے جواب میں کہا اگر شتر بال می داشت
دیگر برائمہ زندگی نمیمان. اگر اونٹ کے بال ہوتے تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی. ہم کہاں رہتے؟ ختم سب. کیوں؟ شتر پرواز نہیں کر. کیوں اونٹ اڑتا اڑا پھرتا. وہ خانے ہائے خشت و گدی ہمارا خراب کر، اور ہمارے مٹی سے بنے ہوئے گھروں کو وہ خراب کر دیتا، اور وہ پھر ہماری زندگی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ دلیل ہے، یہ کوئی عاقلانہ دلیل ہے. اگر ایسی دلیلوں پہ دین قائم ہو تو پھر وہ دین زیر سوال آ جاتا ہے. لوگ دین کا انکار کرنے لگتے ہیں جبکہ دلیل کمزور ہے. از دیگری پرسیدن چه دلیلی پر وجود خدا هست. ایک اور سے کسی سے پوچھا کہ خدا کے وجود پہ کیا دلیل ہے بتانا. وہ تا نبایت چیز کی مردم نگوین چیز ہے. اس نے کہا اگر کچھ نہیں ہوتا تو لوگ کیوں کہتے ہیں؟ لوگ کہنے دو کچھ. یہ کیا دلیل ہوئی؟ لوگ کہنے دو، یعنی اگر لوگ کچھ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ ہوتا ہے ہمیشہ. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایسی دلیلیں ہیں سست، بے پایا، بے بنیاد، کہ جس کی وجہ سے اصل دین کا بھی لوگ انکار کرنے لگے. جبکہ دلیل سست ہے، دین اپنی جگہ حق ہے اور موجود ہے، ثابت ہے. ضعیف بودن دلیل ہرگز بے معنی بطلان مدعا نہیں. کسی دلیل کا کمزور ہونا اصل مدعا کے باطل ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا. اما از لحاظ روانی، لیکن نفسیاتی طور پہ ہرگاہ دلیلی سست برائے مدعی آبودنی شود. جب بھی کمزور دلیل کسی چیز کے لیے لائی جاتی ہے، کسی مدعا کے لیے، کسی عقیدے کے لیے، کسی نظر کے لیے، شنونده در اصل صحت آن مدعا تردید. یہ ایک نفسیاتی چیز ہے کہ وہ اصل میں ہی شک کرنے لگتا ہے کہ اصل چیز بھی ہے یا نہیں. یہ طرح سے فطری چیز ہے، وہ کہنا چاہیے. بلکہ گاہی پہ باطل بودن آن مطمئن. لیکن خالی یہی نہیں کہ شک کرتا ہے کہ اصل چیز ہے یا نہیں، کبھی کبھی یہ بھی یقین کر لیتا ہے اسی کمزور دلیل سے کہ اصل وہ چیز جو اصل مدعا وہ ہے بھی یا نہیں، بلکہ وہ باطل ہونے کے اوپر اس کے یقین کر لیتا ہے. تو یہ پانچواں مورد تھا کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو دفاع ہے نا استوار از معتقدات دینی، کہہ رہے ہیں غیر ثابت دفاعیے دین کے اعتقادات سے ان لوگوں کی جانب سے کہ جو اس چیز میں نظر رکھنے کے نظر دینے کے لائق نہیں تھے. اسوئے افراد غیر متخصص افراد کی جانب سے ایسے غیر مستحکم دفاع یکی از عوامل مہم گرائش میں بھی. یہ بھی ایک اہم اسباب و عوامل میں سے ہے بے دینی، کیونکہ لوگ دین کے ہی منکر ہونے لگتے ہیں. ایک اور نظر کہ جو یورپ میں سبب بنی انسانوں کے دین سے دور ہونے کی، یا چھٹا عامل کہ جو دین کے دور ہونے کا سبب بنی. دیکھیں اسلام کے بارے میں درمیان میں کیسی کرتے ہیں تاکہ اصل عامل سمجھ میں آ جائے. بعض ادیان میں یہ تصور ہے کہ بھائی دیکھو آرام، چین، سکون یا تو اس دنیا میں لے لے یا موت کے بعد جو دنیا وہاں پہ لے لے. لہذا جو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ پریشانیاں جھیلے گا وہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ آرام دیکھے. لہذا بعض لوگوں نے روحانیت کا راستہ اختیار کر لیا اور انہوں نے شادی کیا چھوڑ دی.
کہا کہ ہم یہاں نہیں کرنے کے، کیوں؟ کب وہاں زیادہ پورے ملیں گے، یا دنیا کے عیش و عشرت کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہاں پر یہ چیز ایسی ہے جو فطرت کے خلاف، اور پروردگار اپنے دین کو کہتا ہے کہ دین فطرت، جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ انسان کی فطرت میں کیا کیا چیزیں؟ بھائی فطری طور پہ وہ اچھائیوں سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر خواہشات جنسی بھی ہوتی ہیں، اور طرح طرح کی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہر اچھائی مجھے ملے۔ مثلا اگر ہم ایسا دین پیش کریں گے جس میں ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جائے گا، وہ دین واقعا قابل قبول، چونکہ یہ تو سلسلے انسانی ہی منقطع ہو جائے گا اس طریقے سے دیندار بننے کے لیے۔ لہذا ایسا سلسلہ ہونا چاہیے، ایسے عقائد ہونے چاہیے کہ جن کے قبول کرنے کے بعد انسان اس دنیا میں زندگی کر سکے صحیح طریقے سے، اور صحیح طریقے سے زندگی کرنے کے لیے صحیح عقائد کا جاننا ضروری ہے، اور وہ صحیح عقائد اگر نہیں پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اصل دین کا ہی انسان انکار کر دے۔ تو یورپ میں بھی یہی ہوا، یہ چھٹا عامل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، کہ انہوں نے اس طریقے سے دین کو پیش کیا کہ دیکھو یا تو دنیا میں آرام لے لو یا آخرت میں، اور جو دنیا میں آرام لے لے گا وہ آخرت میں بے آرام ہو جائے گا، جبکہ دین ایسا نہیں چاہتا۔ دین ایسی چیز ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی خوش بختی کا سبب، دونوں جگہ پہ آرام کا سبب، اگر ہم نے دین کے احکام پر عمل کیا اور اسے صحیح طریقے سے سمجھا۔ اب چھٹے عامل کی تطبیق کرتے ہیں اور آپ کی زحمت رفع کرتے ہیں۔ ناسازگار نشان دادن دینداری باسعادت دنیا، باسعادت در دنیا، یعنی یورپ کے مغرب دنیا کے دانشوروں نے دین کو، یا کلیسا کے دانشوروں نے دین کو اس طرح سے پیش کیا کہ اگر دیندار ہوگے دنیا میں تو پھر دنیا میں آرام نہیں، اور اگر بے دین رہو گے تو آرام دنیا کا ملے گا لیکن آخرت کا آرام ختم ہوگا۔ اس طریقے سے انسان دارائے میلہا و غریزہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ بھائی انسان خواہشات رکھتا ہے، اس کے عواطف ہوتے ہیں، کہ حکمت الہی برائے سامان بخشیدن بے زندگی و سوق دادن انسان بے ہدفی کے درمت خلقت مورد نظر است، اور پروردگار کی حکمت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو سامان بخشنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے، اور اسے اس طرف چلانے کے لیے کہ جس کے لیے اسے خلق کیا ہے، در وجود قرار داده است، یہ چیز جو ہے میل اور غرائز اس کے وجود میں قرار دی۔ جیسے تمایل جنسی، انسان جنسی خواہشات رکھتا ہے، کس چیز کے؟ تمایل بے فرزند، اولاد ہونے کی طرف تمایل رکھتا ہے انسان۔ تمایل بے کسب علم و معرفت، انسان اس بات کی طرف میلان رکھتا ہے، رجحان کہ وہ حاصل کرے علم معرفت، کسی بھی چیز کو جانے۔ تمایل بے زیبائی، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت دکھائی دوں، ہر اچھی چیز، ہر خوبصورت چیز میرے پاس ہو۔ انسان اگرچہ نبات تابع محض نمیال باشد، اگرچہ صرف انہی میں ڈوبنا بھی بالکل غلط، خالی آدمی صرف انہی چیزوں کو ہو جائے کہ ہر خوبصورتی، بس ہر ٹائم میک اپ، ہر ٹائم، یہ غلط۔ لیکن اما نمی توانا دانہارا محمل گزارا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کو پوری طرح چھوڑ دے، نہیں، اچھا دکھائی دینا چاہیے آدمی کو، اچھی خوشبو استعمال کرنی چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے کیونکہ وہ ضرورت ہے اسے، شادی کرنی چاہیے، اولاد ہونی چاہیے انسان۔ اما نمی توانا دانہارا محمل گزارت،
وہ وجود خدرہ نادیدہ پہ گرات، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اپنے آپ کی کوئی فکر کرے ہی نہیں. یہ مضموم ہے شریعت میں، اسلام میں مضموم ہے، دین میں مضموم ہے، یہ چیز مذمت کی گئی ہے. یا پھر یا بے مبارزے کلی با آنہا بے پردازت، یا پھر ایسا ہو کہ ان سب دنیاوی لذات سے وہ مقابلہ کرنے لگے، لڑنے لگے، نہیں مجھے تو یہ لذت چاہیے. بلکہ غرائز را باید اصلاح و تعدیل و رہبری. ہاں یہ ہے کہ یہ جو خواہشات ہیں اور یہ جو تمایلات ہیں انسان کے، ان کا کنٹرول کرنا ضروری ہے، ان کے لیے قاعدہ قانون ہونا ضروری ہے، ایک اعتدال میں ہونا ضروری ہے. افراط و تفریط کسی بھی چیز میں نقصان دہ ہوتی ہے، اور اگر غرائز میں افراط و تفریط ہو جائے تو انسان پھر اسی میں غرق ہو سکتا ہے. دوسری طرف کہ جو روحانی راستہ ہے، جو مانوی راستہ ہے، اس سے وہ بھٹک سکتا ہے. حال اگر بانام خدا و دین ان غرائز بے طور کلی منفی شود، کیونکہ کلیسا نے اور چرچ نے جو دین یورپ میں پیش کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر خدا اور دین کو قبول کر لیا تو دنیا چھوڑنی پڑے گی. کہہ رہے ہیں اگر بانام خدا و دین، اگر خدا اور دین کے نام پر ان غرائز بے طور کلی نفی شود منفی شود، کہہ رہے ہیں یہ غرائز پوری طریقے سے ان کا انکار ہو جائے. وہ مثلا تجرد و روحانیت، مثلا پھر وہ اختیار کرنا ہم تو مجرد رہیں گے، ہم تو شادی کرنے کے لیے نہیں ہے، روحانیت اختیار کر لیں. جیسے مثلا ہمارے ہندوستان میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے، بعض ادیان میں مقدس ہو جائے بالکل، وہ ہم تو مقدس گندگی ہوتی ہے دنیا تو اس سے دور ہو جائے ہم. وہ ازدواج یک امر پلید بے حساب آیا. مثلا اگر جو ہے روحانیت تو مقدس ہونے لگے کہ بھئی شادی نہ کرنا تو بہت اچھی بات ہے، اور شادی کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اگر ایسے دین پیش کیے جانے لگے. وہ ازدواج یک امر پلید، ایک گندا کام، بے حساب یعنی شمار ہونے لگے. جہل موجب نجات و علم سبب گمراہی شبد، اگر یہ کہا جانے لگے کہ نہ جاننا ہی تمہاری نجات کا سبب ہے اور جاننا تمہاری گمراہی کا سبب ہو جائے گا، اگر ایسے دین پیش کیا جانے لگے. ثروت و قدرت و تمکن مائے بدبختی و فقر و ضعف مائے خوشبختی سبب. کہہ رہے اگر مالداری، قدرت اور تمکن جو ہے اسے کہا جائے کہ یہ تو بدبختی کا سبب ہے، انسان کو خراب کر دے گی یہ چیز، اور فقر و ضعف کو خوشبختی کا سبب قرار دیا جائے کہ جتنے فقیر رہو گے، جتنے بدبخت رہو گے، وہی اچھا ہے تمہارے لیے، وہی آخرت صحیح کرے. اگر ایسے معرفی ہو تو طبیعت کہ انسانی کے تحت تاثیر جاذب شدید ان امور، کہ جو انسان ان امور کی طرف کھینچتا ہے، ان کی رنگینیوں میں ڈوب جاتا ہے، انسان ڈوبا ہوا رہتا معمولاً، تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ جواب میں سیدھا کہے گا بھائی دیکھو تمہارا دین تمہارے پاس، مجھے میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر انسان ان سب چیزوں کو دین سمجھنے لگے کہ ترک دنیا، ترک لذات دنیا یہی دین ہے، اور جو اچھائیاں ہیں اس دنیا کی وہ چھوڑنی ہے، تو تبھی ہے کہ انسان دین کا ممکن ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان غرائز، ان جذاب چیزوں کی طرف کھینچتا ہے. طبیعت انسانی کے تحت تاثیر جاذب شدید ان امور چھ بسا از دین دست کشید منکر شبہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دین سے ہاتھ روک لے اور کہے کہ بھائی میں تو بس خدا کو نہیں مانتا. یعنی ہمون چیزیں کا در غرب اتفاق استاد، یہ وہی چیز ہے جو یورپ میں انجام پائی ہے، عمل پائی ہے. گاہی درمیان مسلمانان نیز، کبھی کبھی انسانوں کے درمیان بھی اسوی برخی افراد بھی اطلاع تربیج میں شبہ، جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں. اور ہمارے یہاں پہ بعض صوفی فرقہ ایسے
تو وہ نالی میں ڈوبے ہیں، جیسے سینٹ ڈگری میں بعض گندگی میں. اسلام یہ خدا ایسے چاہتا ہے کہ انسان گندگی میں رہے، انسان لذات دنیاوی سے محروم ہو جائے اور گندگیوں میں غرق کرنا چاہتا ہے؟ کیا خلاف ہے اپنی بات ہے. راسل میگوید، راسل جو یورپی دانشمند ہے، ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کے سامنے اس کے نظریات پیش کیے تھے. کہتا ہے تعلیمات کلیسائی بشرہ درمیان دو بدبختی و حرمان قرار ملے. کہتے ہیں کلیسا کی جو تعلیمات تھیں وہ انسان کو دو طرح کی بدبختیوں مبتلا کرتی تھی. یا بدبختیاں دنیا و حرمان از نعمت حیان، یا تو وہ دنیا کی بدبختی میں مبتلا ہو جائے اور دنیا کی نعمتوں سے ہاتھ دھو دے، یا بدبختی و حرمان از آخرت، یا پھر آخرت کی نعمتوں سے ہاتھ دھو لے اور آخرت کی حوروں سے اور اس کے قصروں سے ہاتھ دھو لے. اور دو طرح کی بدبختیوں میں سے ایک کو انتخاب کر. از نظر کلیسا انسان باید یکی از ان دو بدبختی را تحمل کرے. کلیسا کی طرف سے یہ القاء ہوتا تھا کہ ان دو طرح کی بدبختیوں میں سے ایک طرح کی تو جھیلنی پڑے. یا بے بدبختی دنیا تند ہے، یا تو دنیا کی بدبختی اسے برداشت کرنی پڑے گی. و در مقابل در آخرت از لذت بہرے مند گردد، اور اس کے مقابل میں جب دنیا کی بدبختی اس نے جھیل لی تو آخرت کی لذتیں اسے ملیں گی. یا اگر خاص در دنیا از نعمت بہرے مند باشد باعث بے پذیرت کے در آخرت محروم خاص. اور اگر وہ چاہتا کہ دنیا میں آرام سے گزارے اپنی زندگی تو آخرت میں پھر اسے آرام نہیں ملے گا، آخرت کی نعمتوں سے وہ محروم ہو جائے. اما این اندیشے از اساس باطل است، لیکن یہ فکر بنیاد سے ہی باطل ہے. دین راستین سعادت دنیا و آخرت باہم تامین، جو سچا دین ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور خوشبختی انسان کو پیش کرتا ہے. وان کس کے از دین گریزان است، اور جو شخص دین سے بھاگ رہا ہے ہم در دنیا و ہم در آخرت شقاوت مند خواہ، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بدبخت ہو جاتا. برائے ہر انسان عاقلی ان پرسش مطرح می شود کہ چرا خدا الزامن بشرہ بے تحمل یکی از دو بدبختی محکوم کر. بھائی اگر جو ہے ایسا ہے دو بدبختیوں میں سے ایک تحمل کرنے پڑے گی تو ہر صاحب عقل و شعور، ہر عاقل انسان یہ سوال کرے گا کہ کیوں خدا نے انسان کو دو بختیوں میں سے ایک کو تحمل کرنے کی طرف مجبور کیا ہے. آیا خداوند بخیل ہے؟ کیا خدا کنجوس ہے؟ حقیقت آناس کہ تکالیف دینی حفظ سلامت و تعلیمات، حفظ سلامت و سعادت زندگی دنیا نیز تامین. حقیقت یہ ہے کہ دینی اعمال، دینی تکلیفیں انسان کی دنیاوی زندگی کی سعادت اور سلامتی کا سبب بھی ہے. استاد مطہری فرماتے ہیں، استاد مطہری در ان بارے میں فرمایا میگوید تعلیمات برخلاف حقیقت برخی از مبلغان موجب گشت کہ مردم از دین فراری شود. کہہ رہے ہیں خلاف حقیقت تعلیمات بعض مبلغوں کی سبب بنی ہے کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے اس طریقے کا دین پیش کیا کہ جو بلیک اینڈ وائٹ تھا، جس کے اندر رنگینی نہیں تھی. جبکہ زندگی میں ہر کلر ہونا چاہیے، تبھی جا کے زندگی رنگین بنتی. غم، خوشی، تعہد، ذمہ داری، زحمت، تلاش، دوسروں کے لیے قربانی، اپنی فکر، سب چیزیں اس کے اندر. فرماتے ہیں کہ تعلیمات برخلاف حقیقت، برخلاف حقیقت تعلیمات برخی از مبلغان بعض مبلغوں کی موجب گشت سبب بنی کہ مردم از دین فراری شود، کہ لوگ دین سے فرار کریں. و خدا شناسی مستلزم قبول محرومیت و تحمل بدبختی و ذلت ان جہانی بے پردہ ہے.
اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ اگر ہم نے خداوند عالم کو پہچان لیا اور دین کو قبول کر لیا، یہ مستلزم بنے گا اس بات کا کہ ہمیں ایک طرح کی بدبختی جھیلنی پڑے گی، دنیا کی یا آخرت۔ لہٰذا انہوں نے دین کا ہی انکار کر دیا۔ یہ چھٹا عامل تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس درس میں جو بقیہ عامل ہیں ان کی گفتگو کو اتمام تک پہنچائیں گے، اور اہم بحث اس کی اگلے جلسے میں شروع ہوگی، یعنی توحید اور خدا شناسی کی گفتگو۔ والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔